اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی لمۃ الدمشقیہ میں کہ انسان اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کل ہماری گفتگو تھی کہ اگر اسے لگے کہ کوئی پچھلی نماز اس کی چھوٹی ہوئی ہے تو نیت اس کی طرف موڑ سکتا ہے، اور نیت موڑنے کے بعد اس سے یہ احساس ہو جائے کہ نہیں، جس نماز کی طرف اس نے نیت موڑی ہے وہ نماز پہلے ہی پڑھ چکا ہے، تو واپس جو نماز کی نیت پہلے کی تھی اس کی طرف وہ نیت کو لے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نیت کو آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے اور پیچھے بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ یعنی نہیں تو جب تک محل عدول ہے۔ ہاں، ظہر کی پڑھ رہا تھا اور اسے ادھر موڑ دے گا تو نہیں، تو اگر ہو سکتا ہے صبح کی پڑھی ہو صحیح چھوٹی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ تو سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ فرض یہ کیوں کر رہا ہو کہ ساری نماز ہی چھوٹ گئی ایک طرف سے؟ ارے بھائی، ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ پائے انسان۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں مولانا آگے۔ وَكَمَا يَعْدِلُ مِنْ فَائِتَةٍ إِلَى مِثْلِهَا، کا اسی طرح وہ عدول کرے گا کسی چھوٹی ہوئی نماز سے، الا مثلہا، اسی جیسی کوئی دوسری نماز کی طرف۔ جیسے مثلا عصر کی پڑھ رہا تھا، عصر سے ظہر کی طرف عدول کر سکتا ہے نا، چونکہ دونوں نمازیں تعداد رکعت میں کیا ہیں، برابر ہیں۔ فَكَذَا مِنْ حَاضِرَةٍ إِلَى مِثْلِهَا، ایک تو فائدہ میں ہے، قضا نماز ہم پڑھ رہے ہیں، عصر سے قضا ہی ظہر بھی تھی، یا ہم عشاء پڑھ رہے ہیں، ہماری قضا کیا تھی، مغرب بھی تھی، ظہر بھی تھی اور عصر بھی تھی، تو ہم عشاء سے سیدھے آ جائیں کس پہ، ظہر پہ، پھر پڑھیں ہم کا عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں، کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح موجودہ نماز میں ہے مولانا، آپ کو نیت کرنی تھی ظہر کی، نیت کس کی کر لی آپ نے، عصر کی، عصر سے ظہر کی طرف آپ عدول کر سکتے ہیں، اسی لیے کہا فَقَذَا مِنْ حَاضِرَةٍ إِلَى مِثْلِهَا، کا اسی طرح موجودہ نماز سے اسی جیسی دوسری موجودہ نماز کی طرف نیت کو پھیرا جا سکتا ہے۔ كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيا، كالظهرين جیسے ظہرین کی نماز ہے مولانا، لمن شرع في الثانية، جس نے دوسری نماز کو شروع کر دیا ہے بھول سے، یعنی کس کی طرف مولانا، عصر کی شروع کر دی غلطی سے، پڑھنی کس کی تھی اس کو، ظہر کی، تو عصر سے کدھر نیت موڑ دے، ظہر کی طرف موڑ دے۔ وَإِلَى فَائِتَةٍ اسْتِحْبَابًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، اور کہاں عدول کر سکتا ہے مولانا، إِلَى فَائِتَةٍ، صحیح ہے، چھوٹی ہوئی نماز، استحبابًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، تقدم من القول لکھ لیں مولانا یہاں پہ، وہی بات ہو رہی ہے، وَإِلَى فَائِتَةٍ اسْتِحْبَابًا، یعنی ابھی تک ہماری بات کس میں چل رہی تھی، وجوب واجب نمازوں میں، کہا واجب سے مستحب کی طرف وصول کیا جا سکتا ہے، تو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے نیت صبح کی مولانا، صبح کی نافلہ آپ کی باقی تھی، آپ نیت کو کدھر موڑ سکتے ہیں، نافلہ کی طرف موڑ سکتے ہیں، مستحب سے واجب کی طرف، یہ دیکھنا پڑے گا آگے، آگے دیکھ لو، آ جائے گا، وہ بات بھی آ جائے گی، ایسا نہیں کہ نہیں آئے گی۔ تو اب دیکھیے مولانا، وَإِلَى فَائِتَةٍ اسْتِحْبَابًا، اسی طرح کوئی مستحب نماز جو چھوٹی ہو، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَوْلِ، اس قول کی بنیاد پر جو گزر چکا ہے، او وجوباً عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، یا کیا ہے مولانا، دوسرے قول کی بنیاد پر کیا ہو مولانا، وجوب ہے، یا یہاں مستحب اور وجوب سے مراد وہ نہیں ہے،
یہاں مراد ہے وَإِلَى فَائِتَةٍ اسْتِحْبَابًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، ایک قول کے مطابق چھوٹی ہوئی نماز کی طرف عدول کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. آئے سمجھ میں؟ صحیح کرو اس کو. وَإِلَى فَائِتَةٍ یعنی چھوٹی ہوئی نماز کی طرف عدول کرنا استحبابًا مستحب، قول مستحب کی بنیاد پر. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان پہلے چھوٹی ہوئی نماز کو انجام دے دے. اب وجوباً علی القول الاخر، اور دوسرے قول کے مطابق کیا مولانا؟ عدول کرنا چھوٹی ہوئی نماز کی طرف واجب ہوگا. وَكَذَا مولانا یہاں دیکھیں وَمِنَ الْفَائِتَةِ إِلَى الْأَدَاءِ، صحیح ہے. اور فائتہ سے یعنی چھوٹی ہوئی نماز سے کس کی طرف آ سکتا ہے؟ ادا کی طرف آ سکتا ہے. جیسے آپ پڑھ رہے تھے، آپ مثلا قضا کی نیت آپ نے کی عشاء کی، ابھی وہ وقت کس کا ہے؟ ظہر کا. آپ نے نیت کی عشاء کی، آپ کو پتا چلا جیسے ہی آپ نے نیت کی اور ایک رکعت پڑھی، آپ کو لگا کہ آپ نے عشاء کی نماز کیا کر لی تھی؟ پڑھ لی تھی فلاں مقام پہ. آپ فوراً کس کی طرف واپس آ جائیں گے؟ ظہر کی طرف واپس آ جائیں گے. ہیں اصل بھولے سے پیچھے گزر چکا ہے، ایسے عمدن نہیں ہو سکتی، اول وقت میں بھی نہیں. غلطی سے اگر آپ نے پڑھ دیا، یہ پیچھے تم نے ابھی، ارے یہ پیچھے گزر چکا ہے بیٹا، یہ ساری بات ہم نے پڑھی تھی اس میں کہ اگر ایک رکعت ہو جائے گی، صحیح ہے نا، اتنی تاخیر کی کہ ایک رکعت کس میں ہو، ایک رکعت ہو جائے، تب تو آپ کیا ہوگی؟ آپ کی نماز صحیح مان لی جائے گی، ورنہ پھر نماز صحیح نہیں ہوگی. پھر چونکہ غیر وقت، چونکہ عصر کا وقت ہی کب ہے؟ 4 رکعت کے بعد، اور آپ نے وہی 4 رکعت کس کے وقت میں پڑھ لی؟ ظہر کے وقت میں. تو پھر صحیح نہیں ہے، یہ پہلے گزر چکی ہے باتیں. ہاں کیا لکھا مولانا یہاں پہ دیکھیے، ومن الفائدة إلى الأداء لو ذكر براءته منها، صحیح ہے اگر اسے اس سے براءت یاد آ جائے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہے وَمِنْهُمَا إِلَى النَّافِلَةِ، منہما سے مراد یہاں کیا ہے مولانا؟ منہما سے ہے مراد، یہاں لکھ لیں ہما کی ضمیر جا رہی ہے حاضرہ اور فائتہ کی طرف، حاضرہ اور فائتہ سے، فائتہ کی طرف. آئی سمجھ میں؟ یعنی اگر چاہے آپ موجودہ نماز پڑھ رہے ہوں یا قضا نماز پڑھ رہے ہوں، ان قضا نماز اور موجودہ نماز سے نافلہ نماز کی طرف کیا کر سکتے ہیں؟ عدول کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد تمہاری بات آ رہی ہے غلام علی، صحیح ہے، فی مواردی ہی، اس کے موارد میں. اب موارد کا مطلب کیا ہے؟ نافلہ نمازیں کئی رکعت ہوتی ہیں؟ 2 رکعت ہوتی ہیں. آپ 4 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں، 3 آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تب پھر رجوع عدول کر لیں گے؟ تب عدول نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے، ابھی وقت اگر 2 سے کم میں ہے تو آپ نیت بدل کے اس مستحب کی طرف جا سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّافِلَةِ إِلَى مِثْلِهَا، مولانا ایک نافلہ سے دوسری نافلہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں، نماز شب میں 2 رکعت نماز شفع پڑھنی ہے، آپ کو یاد آیا کہ آپ نے نماز شب کی 8 نہ پڑھ کے ابھی 6 ہی پڑھی ہیں، آپ کیا کریں گے؟ شفع سے کس کی طرف آ جائیں گے؟ شب کی طرف آ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا مولانا؟ من النافلۃ الی مثلھا، نافلہ سے اسی جیسی، یعنی مثل النافلہ. نافلہ لکھ لیں مولانا یہاں، کبھی بھول جائیں پھر. لا الی فریضۃ، سمجھ گئے غلام علی؟ کہ تمہاری بات آ گئی، نافلہ سے نہ کہ کس کی طرف؟ فریضہ کی طرف، وہ عدول نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے صبح کی نافلہ پڑھ رہے ہیں آپ،
تو آپ چاہیں کہ اس سے کیا کر لیں، صبح کی طرف آ جائیں، تو وہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے، صبح کی نیت کر کے اس کی طرف آپ نافلہ کی طرف آ سکتے ہیں. کیا لکھا مولانا؟ کل پھر یہی ہوا تھا، کہاں سے ہم چلے تھے مولانا؟ وَمِنَ الْفَائِتَةِ إِلَى الْأَدَاءِ. صحیح ہے، قضا نماز سے ادا کی طرف. لو ذکر براءته منها، اگر یاد آئے کہ اس نے وہ جو قضا نماز کی طرف جو نیت کی تھی وہ بری ذمہ ہے، اسے ادا کر چکا ہے، تو وہ ادا کی طرف واپس آ جائے. منہما یعنی من الحاضرۃ والفائتہ الی النافلہ، چاہے وہ قضا نماز پڑھ رہا ہو یا موجودہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نافلہ کی طرف آ سکتا ہے. فی موارد ہی، لیکن اس کے موارد میں، یعنی ان مقامات سے ہی کہ جہاں پہ کیا ہے اس کے لیے عدول کرنا ممکن ہے. وَمِنَ النَّافِلَةِ إِلَى مِثْلِهَا، اور اسی طرح سے ایک نافلہ سے دوسری نافلہ کی طرف بھی نیت کو موڑا جا سکتا ہے. لا الى فریضۃ، نہ کہ واجب نماز کی طرف، یعنی نافلہ نماز پڑھتے پڑھتے ہم نافلہ سے واجب نماز کی طرف نیت کو نہیں موڑ سکتے، لیکن ہم واجب نماز پڑھتے پڑھتے نافلہ کی طرف موڑ سکتے ہیں. ایک نافلہ پڑھتے پڑھتے دوسری نافلہ کی طرف نیت کو موڑ سکتے ہیں. ایسا مثال دی آپ کو کس کی؟ نماز شب کی. نماز شب 8 رکعت ہے، نماز شفع 2 رکعت ہے اور ایک وتر ہے. آپ نے جی شفع پڑھتے پڑھتے آپ کو لگا کہ آپ نے نماز شب 8 نہیں بلکہ بھی کتنی پڑھی؟ 6. جی شفع سے کدھر آ جائیں گے؟ شب کی ہاں طرف، جی چونکہ وہ بھی مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے. لا الى فریضۃ، نہ کہ واجب نماز کی طرف. اور کہہ رہے ہیں جو اس کی پوری شکلیں بنیں گی وہ جملۃ الصور ہی 16، اور اس کی تمام شکلیں 16 ہیں. کس طرح سے کہ جو ہمیں وہی الحاصلۃ من ضرب صور المعدول عنہ والیہ، کہ اور یہ ہمیں ملتی ہیں جو معدول کی شکلیں ہوتی ہیں ان سے، والیہ یعنی الی المعدول، ان کی طرف جن کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں، عدول کر رہے ہیں. وہی اربع نفل، وہی اربع نفل، اور وہ کتنی نفل ہیں؟ اربع نفل، 4 نفل ہیں، وہ فرض اور فرض ہیں. تو 4 کو 4 سے جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنی ہوتی ہیں؟ 16 ہیں، چاہے وہ ادا ہو یا قضا. صحیح ہے. فی الآخر انشاءاللہ اب کل جو ہم لوگ دیکھیں گے وہ مسائل کی طرف ہم لوگ رجوع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.